کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جو ہے وہ $4 ٹریلین تک پہنچ گئی ہے، جو آج ایک نیوز آئی ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ مہنگائی 42% تک پہنچ گئی ہے، اور ساتھ برائلر اور انڈے عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونے لگے ہیں۔ مرغی کا گوشت سستا ہو کر بھی مہنگا ہے، اور مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکمران طبقے اور IMF کی غلامی سے نجات محنت کشوں کی منظم سیاسی و انقلابی جدوجہد ہی سے ممکن ہے۔ غربت اور مہنگائی کے خاتمے میں تمام جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ دیکھیے کہ یہ پروسیس جو ہے یہ تو سابقہ حکومت کے دور میں جب IMF کا پہلا پروگرام شروع ہوا تھا اس وقت اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس پروگرام کے جو IMF کے پروگرام میں ہے، اس کے بعد ایک اور پروگرام میں جانے کی فل تیاری ہے، کہ یہ جو اہداف IMF دے رہا ہے وہ اہداف جو ہے وہ مکمل طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوگی حکومت۔ کیا کریں گے یہ لوگ؟ مجھے سخت دکھ ہوا ہے، آپ کی فائنانس منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں موقع ملا تو ایک اور لون لیں گے، اور میں نے جب ان کی ٹیکس ریٹرن دیکھی تو 2 ارب روپے کی ٹیکس ریٹرن ہے آپ کی فائنانس منسٹر جو ان کی۔ لیکن آرزو یہ آپ کے پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے شہری ہیں ہر ایک کے ہاتھ کے اندر سمارٹ فون ہے اور ہر ایک کو پتا ہے، یہی المیہ ہے، بےچارے کر کچھ نہیں سکتے، ووٹ ڈالتے کسی کو ہے جاتے کسی کو ہے، آگے باہر نکلتے چیختے ہیں تو پھر بس۔ آپ اس وقت دیکھیں آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، مجھے آپ جسٹیفائی خود کر دیں، آپ کس طرح بچیں گے۔ 2 چیزیں میں نے پہلے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، ایک تو اس وقت سٹینڈرڈ یہ ہے، آپ کی جو اس وقت لانڈری مشین چلی ہے آپ کی ساری، اس کی سٹینڈرڈ یہ ہے، میں 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم کرتا ہوں، پاک فوج زندہ باد۔ یہ 2 فکرے آپ نے بولنے، کتنے مشکل ہیں یہ فکرے 2 بولنا، لیکن اگر آپ نے 2 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، 10 ارب روپے کی کرپشن کی ہے تو حلال ہے پھر۔ یہ ایک کرائٹیریا۔ دوسرا کرائٹیریا سن لیں گا، میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، مروت صاحب جو ہے ہمارے مرشد پاک کے جو وکیل ہیں، وہ جھوٹا پانی ان کا لے کر آیا آدھی بوتل اندر سے، انہوں نے کہا میں نے خان صاحب سے کی مرضی سے لے کر آیا ہوں۔ تو باہر نکل کے انہوں نے وکیلوں کے جلسے میں، یہ نہیں کہ باہر جنرل میں سے، وکیل جو کہ پڑھی لکھی آپ کی برادری سمجھی جاتی، اس میں انہوں نے تقریر میں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں آدھی بوتل اس کو دوں جو کمیٹڈ PTI کا ورکر ہو۔ پیچھے سے میرے ایک وکیل بھائی جو ہیں ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے پیچھے سے نعرہ لگایا، نہیں بھائی جان اس کو کسی ٹینکر میں ڈالیں، ہم سب پینا چاہتے ہیں۔ تو سر وہ تو مکس کر کے دے رہے ہیں، میں نے شاید آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی، چھوٹی بچی ہے اس کو مکس کر کے دے رہے ہیں، اس کو دیا، لیکن نہیں، پیچھے سے ایک اور جو وکیل صاحب جو لا گریجویٹ، انہوں نے کہا نہیں یہ پاکستان کے دریاؤں میں ڈالو۔ تو آپ اس سے آپ کس طرح بچیں گے؟ آپ جب آپ کو ہر 10 سال بعد جب وکیلوں کو ٹیکے جہاد کے لگ چکے ہیں، کس طرح بچیں گے آپ؟ کو بچنے کی شکل آپ کی ہے؟ پھر اس کے بعد اگلی دیکھ لیں، ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے کل وہ مولویوں کو بلا کے جلسہ GHQ کے اندر سیمینار کر دیا۔ سر ضیاء الحق بننے تو نہیں جا رہے، وہ بھی ان کا بھی سنا ہے کہ مولویوں کے ساتھ بڑے جلسے کیا کرتے تھے، میں نے یہ سنا ہے۔ نہیں وہ جلسوں کی بات چھوڑ دیں، انہوں نے تو اپنے آپ کے دفتروں کے اندر جو تھا، ایک تو انہوں نے کہا تھا پہنا کریں، واسکٹ پہنا کریں، شلوار قمیض پہنا کریں، اور انہوں نے کہا تھا حاضری لگایا کریں نماز کے اوپر حاضری لگایا کریں، نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو جوتے مار مار کے۔ تو یہ پتہ نہیں پھر یہ کیا، جس طرح میں نے جس طرح بتایا آرزو، جس طریقے سے آپ کو جوتے مار مار کے لوگوں نے مسلمان کیا تھا، اب اسی طرح جوتے مار مار کے نمازیں پڑھائیں گے، کتنا عرصہ پڑھ لیں گے اس طرح نمازیں آپ؟ حالانکہ میں جو انسان ہوں، میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، مذہب یہ ریچول ہے، فلسفی کو سمجھو پہلے، خدا آپ کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا کو کیا پتا آپ کیا منتر پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کی مسجدوں میں جوتے سیف نہیں ہیں، ٹوٹیاں سیف نہیں ہیں، کلاشنکوف کی گولیاں چل رہی، بم پھٹ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسجد جگہ کیا، کس جگہ کا نام ہے یہ۔ کہنے کو تو آپ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ تک ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ تک ہو رہی ہے مسجد کے اندر، مسجدوں کے اندر بم پھٹ رہے ہیں آپ کے کلاشن کو۔ آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں نظارہ، عید کی نماز ہے، اوپر 15 سپاہی کھڑے ہوتے ہیں کلاشن کوفیں لے کر کہ یہاں کو مارنا جایا کہ مسجد۔ اتنے ایمان کمزور ہیں آپ لوگوں کے، یہ مذہب ہے آپ کا؟ اور آپ کہتے کیا ہے کہ کہتے ایک دن آئے گا، یہ میں نے سنا آپ کے پاکستان سے، ایک دن آئے گا ساری دنیا مسلمان بن جائے گی، اور پہلے خود تو مسلمان بن لو بھائی، خود تو پہلے اسلام کو پڑھو۔ کریں گے کیا اتنے مسلمان جمع کر کے؟
دنیا کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ اس میں ہر ریلیجن ہو. آرزو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن ہے کون سا ملک ہے جو ذلیل و خوار نہیں ہو رہا؟ پہلے تو یہ تو مجھے بتائیں. 57 ملک اکٹھے ہوئے ریاض میں سعودی عربیہ میں، 2 ریزولوشن پاس نہیں کر سکے. جو پہلے مسلمان ہیں ان کو تو مسلمان کرو پہلے، پھر بعد میں دوسری دنیا کو مسلمان کرنا. یہی تو دھوکہ ہے، یہی تو دھوکہ ہو رہا ہے نا سارا ہمارے ساتھ، کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ساری دنیا کو مسلمان کرنا ہے. یہ پتہ نہیں کیا ان کو بیماری پڑ گئی. در حقیقت اس میں جو مجھے جو سمجھ آتی ہے، کاروبار بنا لیا ہے. مذہب کو جب بھی کاروبار بنائیں گے تباہی ہوگی. آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے چرچ بھی اس طرح ہی کرتا تھا. چرچ بھی جنت کے ٹکٹ بیچتا تھا. چرچ بھی ایسا بہت زیادہ سٹرونگ تھا، کنگ سے زیادہ سٹرونگ ہوتا تھا وہ. لیکن پھر انہوں نے بڑا مشکل سے چرچ کو نکالا، گورنمنٹ سے، اپنی زندگیوں سے نکالا. آج مجھے کسی نے کل بیٹھا تھا، کسی نے کہا جی اصلی بائبل جو ہے وہ تو 1611 میں لکھی گئی تھی. اور واقعی یہ بات صحیح ہے. جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ تو 300 سال بعد بائبل لکھی، لیکن انہوں نے ریسرچ کر کے فگر آؤٹ کر لیا، انہوں نے مذہب کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہے. صحیح. تو اس کو ابتدا تو وہاں پر سے ہو چکی تھی، کیونکہ ایک جب اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام جو تھا وہ IMF نے ہمیں انسسٹ کیا تھا. اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں بھی جب کبھی بھی IMF کا پروگرام شروع ہوا تو وہ ان کو بڑی شکایت یہی ہوتی تھی کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان اس پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتا. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو حالیہ انٹرویو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے دیا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مشکل صورتحال میں بھی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہی ہے، اور انہوں نے اس کا بہت حد تک جو ہے رزلٹ حاصل کیا ہے. دیکھیں، جب اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام شروع ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے ہاں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ہم ریفارم کے سمجھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک ریفارم کا پروسیس شروع ہونا چاہیے. یہ ابتدا ہے، کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سیکنڈ ٹرانچ جو ہے لے لی. ہمیں ایک ٹرانچ اس پروگرام کو IMF کا جو 3 بلین کا پروگرام ہے اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، اور آئندہ بھی اگر ہمیں IMF کے پروگرام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا رہا ہے، یا یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک ہم ہر طرح سے جو ہے اس گرداب میں پھنسے ہیں کہ جو ہماری نان پرفارمنگ اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں، نجکاری جن کی ہونا ضروری ہے، جس میں نقصان جو ہے وہ 1 ٹریلین کے لیے تک پہنچ چکا ہے. صرف نجکاری کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ایسے ریفارم کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ آئندہ وہ ادارے جو کہ حکومت کے پاس رہ بھی جائیں تو اس میں بھی یہ جو بلیڈنگ ہے یہ کسی طرح سے رک سکے. ناصر علی شاہ بخاری صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیئرٹیکر گورنمنٹ میں فواد حسن فواد صاحب جو ہے جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جو آپ نے کہا جو ادارے لائبلٹی بن چکے ہیں، بوجھ بن چکے ہیں ٹیکس پیئر پر، ان کی نجکاری میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ جب بھی حکومت کوئی ابتدا کرتی ہے پھر ایک سیاسی پریشر آتا ہے اور وہ معاملات رک جاتے ہیں. اس وقت ایک کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے اوپر پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے اگلے 2 سے 3 مہینوں میں کوئی میجر بریک تھرو اس سلسلے میں ہو سکے گا؟ نہیں، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کا پروسیس جس طریقے سے انہوں نے شروع کیا ہے وہ پروسیس مجھے جو ہے وہ ایک بہتر پروسیس نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے مثلاً PIA جو ہے اس میں PIA سے وہ ایک گڈ کمپنی جو ہے اس کو سیپریٹ کر رہے ہیں، اور جو PIA کی دوسری لائبلٹیز ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ اپنے پاس سیپریٹ کر کے ٹیک اوور کر رہی ہے، تاکہ جو نئی کمپنی بنے اس کی ایک اچھی قیمت بھی مل سکے، اور اس میں جو پروسیس ہے کے اندر ایک شفافیت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. انہوں نے ابھی تو صرف ایک ایڈوائزر کے لیے جو ہے کچھ اپنی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی ہیں، لیکن ابھی یہ پروسیس تو چلے گا. اور حالانکہ اب تو انتخابات میں 2-2.5 مہینے ہی رہ گئے ہیں.